سورہ مریم آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ قال رب اجعل لي آية۔ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد بھی دے، اولاد نرینہ دے، ایسا بیٹا عطا فرما، وجعلہ ربی رضیہ، جو پسندیدہ ہو، اچھا ہو۔ اور بیٹا کیوں مانگا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، تاکہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یعنی کہ آپ نبی تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ جو میرا مشن ہے اس مشن کا وارث بنے، اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا اس علم کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اس دعا کے ثمر کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو بیٹا بھی دیں گے اور اس کا نام بھی آپ نے نہیں رکھنا، اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یحییٰ نام کا یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کو یہ نام بھی عطا نہیں کیا۔ جب یہ خوشخبری ملتی ہے تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے میرے رب یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ پہلے درس میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھی تھی کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بوڑھا ہو گیا، میرا سر سفید ہو گیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید تھے، دعا تو کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی فرما لی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ ہوگا کیسے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مقصد نہیں تھا آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد یقین نہیں تھا، یقین تو تھا، تبھی تو دعا کی تھی۔ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ بھی ہے، ابھی تک تو بچے ہوئے نہیں ہیں، تو اب بچہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم جوان ہوں گے؟
یا اسی طریقے سے ہم بوڑھے ہی ہوں گے اور بچہ ہوگا؟ یہ کیفیت معلوم کرنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارے لیے کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اب جو آپ پوچھ رہے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ بھی نہیں تھے۔ جب آپ نہیں تھے، آپ کو پیدا کر دیا، ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو بھی پیدا کر دیں گے۔ تو اس پر زکریا علیہ السلام نے التجا کی، اے اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کے لیے آسان بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں، جیسے مجھے پیدا فرمایا میرا بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی حمل سے ہو گئی ہے، امید سے ہو گئی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ اس دور میں یہ سہولیات تو نہیں تھی نا جو آج کل ہیں، اس لیے پوچھا کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بیٹا تو دینا ہے، بیٹا ہوگا بھی یحییٰ، وہ ساری بات مان لی، لیکن جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں آئے گا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود 3 دن تک مسلسل 3 رات تک آپ بول نہیں سکیں گے، لوگوں کے ساتھ بات چیت آپ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ بولنا بھی چاہیں گے، بات کرنا بھی چاہیں گے تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ ہاں اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو زبان کھلی ہوگی، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کلام کرنا چاہیں گے تو زبان بند ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو تو سمجھ جانا کہ یحییٰ وہ حمل کے اندر آ چکا ہے، آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ بس اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت بھی آنا تھا، آ گیا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بیماری نہیں تھی، ہمارا حکم تھا اور یہ بطور نشانی تھا، پتہ چل جائے کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، تو آپ اپنے مصلی سے اٹھے اور اپنی قوم کے پاس گئے۔ جب ان کے ساتھ بات کرنے لگے تو بات نہیں کر سکتے تھے، بس اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو خود کر سکتے تھے، تو بس وہ بات کی، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ تو اس طریقے سے دعا کا ثمر ملا، دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ان کا جانشین، ان کا وارث بیٹا عطا فرمایا جن کا نام یحییٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نبی بنے، یعنی کہ پیغمبر بن پیغمبر۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں رکھا اس کے لیے اس سے قبل کوئی ہم نام، یعنی یحییٰ نام کا یہ پہلا شخص ہوگا۔ قال، حضرت زکریا کہنے لگے، رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امرأتی عاقرا، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذلک، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو اس سے قبل، ولم تک شیئا، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ قال، حضرت زکریا کہنے لگے، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ہی بنا دے۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ، 3 لیال، 3 رات تک، سویہ، برابر،
اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ 3 رات مسلسل یا 3 رات برابر آپ بات نہیں کر سکیں گے. دوسرا معنی یہ لکھا ہے 3 رات تک بات نہیں کر سکیں گے سویہ، جب کہ آپ تندرست ہوں گے، یعنی کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. اللہ کا حکم یہی ہوگا. فخرج علی قومہ من المحراب، بس آپ نکلے قوم کے سامنے محراب سے، مصلی سے، اپنی عبادت گاہ سے نکلے. فأوحى الیہم، پس ان کی طرف حکم کیا، اپنی قوم کو حکم کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح بیان کرو صبح اور شام کے وقت. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر کل کتنی تھی جب آپ نے یہ دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ کی عمر 120 سال تھی. کتنی عمر تھی جی؟ 120 سال. اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر تھی 98 برس. اب اندازہ لگائیں، 98 سال کی بیوی ہے اور اپنی عمر 120 سال ہے، اور اس دوران پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما. تو یہ خیال دل میں کیسے پیدا ہوا؟ اس سے پہلے بھی تو آپ یہ دعا مانگ سکتے تھے جب آپ جوان تھے، 40 سال کے تھے، 50 کے تھے، 70 80 کے، لیکن 120 سال کی عمر میں دعا کیوں مانگی؟ تو اس کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، یہ حضرت مریم حضرت زکریا کی بھانجی ہے. تو ان کے چونکہ والد رخصت ہو گئے تھے اور والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو یہ انہی کے انڈر رہتی تھی، انہی کی کفالت میں تھی. تو زکریا علیہ السلام نے جب مریم کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بہت مشغول رہتی تھی، ایک بار دیکھا اچانک تو وہاں پر بغیر موسم کے پھل ملے. بغیر موسم کے پھل، جیسے اب سردی ہے اور سردیوں کے اندر کسی کے پاس اگر آم آ جائے تو حیرت تو ہوگی کہ سردیوں کے اندر آم کہاں سے آ گئے. تو اسی طریقے سے موسم کے خلاف وہ پھل ملے. حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ پھل بغیر موسم والے آئے کہاں سے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اس نے مجھے دے دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کسی موسم کا پابند نہیں ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا نے جب یہ دیکھا کہ جب مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بے شک میرا موسم بھی اولاد والا نہیں ہے، لیکن اولاد والا پھل اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے مجھے بھی دے سکتا ہے. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے. مریم کو دے سکتا ہے، وہ بھی پھل ہے، یہ بھی پھل ہے، وہ بغیر موسم کے دے دیا، یہ بھی بغیر موسم کے دے. بے شک میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، وہ بھی 100 سال کو پہنچنے والی ہے، میں 120 سال کا ہو گیا، لیکن تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ دے دے. یقین کامل تھا. دعا کے لیے شرط اول یہی ہے کہ یقین کامل ہو. جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور یقین ہوتا نہیں ہے، یقین جب تک نہیں ہوگا بس وہ دعا یوں سمجھ لو جیسے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہی حقیقت ہوگی، اس کی روح نہیں ہوگی. جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے، یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا. جب میں مانگ رہا ہوں، شرائط پوری ہیں، رزق حلال کا اہتمام ہے، حلال چیز مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بیٹے کی. دعا تو قبول ہو گئی. اب ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اسمہ یحییٰ،
نام ہم رکھیں گے اس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا نا اللہ مجھے یحییٰ عطا فرما، بیٹا دے، اللہ فرماتے ہیں بیٹا بھی دیا، اس کا نام یحییٰ بھی رکھ دیا، اور یہ ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے قبل ہم نے کسی کو یہ نام بھی نہیں دیا۔ جس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، چونکہ حضرت علی کے بیٹے تھے تو نام علی نے رکھنا تھا، حضرت علی نے نام رکھا اور نام رکھا حرب، چونکہ آپ بڑے جنگجو تھے تو بیٹے کا نام حرب رکھا، جس کا معنی جنگجو ہی بنتا ہے کہ یہ بھی بہادر اور جنگجو بنے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پوچھا کہ ہاں کیا نام رکھا بچے کا، بتایا کہ حرب، فرمایا کہ نہیں، اس کا نام تو حسن ہے، اللہ کے نبی نے حسن نام رکھ دیا۔ اس کے بعد جب دوسرا بیٹا ہوا، 1 سال کے بعد، صرف 1 سال کی عمر کا فرق ہے، دوسرے سال امام حسین پیدا ہو گئے، حضرت علی کے اندر وہ جذبہ تو تھا کہ چلو حسن کے نام سے تو میں رہ گیا ہوں، لیکن اب تو اس کا نام رکھوں گا میں حرب، پھر وہی پرانا نام رکھ دیا حرب۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا ہاں کیا نام رکھا بچے کا، عرض کیا کہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ نانا کون ہے، نبیوں کا سردار، حضرت علی صحابی تھے، اللہ کے نبی کے سامنے کیسے بول سکتے تھے؟ بہرحال ایک تو نبی صحابی کا رشتہ بھی تھا، اور پھر سسر داماد کا بھی تھا کہ آپ نانا بھی تھے، آپ کا حق بھی تھا، اور پھر آپ کے لاڈلی بیٹی کا بیٹا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی آپ رکھیں نا، اس کا نام حسین ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نام اللہ نے ان کے لیے چن کے رکھے ہوئے تھے، جب سے کائنات بنی یہ نام پہلے کسی کو نہیں ملے۔ تو حسن حسین نام اللہ نے ان 2 ہستیوں کے لیے چن کے رکھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یحییٰ نام بھی میں نے چن کے رکھا ہوا تھا، زکریا نے دعا کی، ہم نے یحییٰ دیا، اور یہ روئے زمین پر پہلا یحییٰ تھا۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ حیات والا، زندگی والا، اچھا نام ہے، زندگی والا۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب خوشخبری ملتی ہے تو خوشخبری جب اچانک بندے کو ملتی ہے نا تو خوشی کے اندر بھی انسان کے جیسے آنسو نکل آتے ہیں، انسان کی کیفیت اچانک سے بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کچھ ایسا تھا، جب اللہ نے خوشخبری سنائی تو فوراً زکریا کہنے لگے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو خود مانگ رہے تھے، ہوگا کیسے، سوچ میں پڑ گئے۔ اور ایسے بے شمار واقعات قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی انبیاء کرام کے، یعنی کہ مختلف انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس لیے کسی نبی کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی نبی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو کہ پوچھتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ جب یہ سارے کے سارے مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ جب یہ مر جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کیسے سمجھائی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک ان کو موت دے دی، خود ان کو موت دے دی۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ وہ کہنے لگے لبثت یوماً او بعض یوم، 1 دن یا آدھا دن۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ جس وقت وہ کیفیت موت والی ان کے اوپر طاری ہوئی تو ان کو جب وہ اٹھے تھے 100 سال بعد تو وہ وقت سوچ رہے تھے کہ یہ صبح کا ٹائم تھا یا پتہ نہیں شام کا ٹائم تھا، صبح کا تھا تو پھر پورا دن ہو گیا، شام کا تھا تو پھر آدھا دن ہوگا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو وہ جو زیادہ رہا تھا وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو جس کے اوپر آپ سواری کر رہے تھے۔
اب اس گدھے کو دیکھا تو وہ ڈھانچہ تھا، بالکل ہڈیاں پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے اس ڈھانچے کو کھڑا کیا، حکم دیا کہ کھڑا ہو جا، وہ ہڈیاں آپس مل گئی، سیدھا ہو گیا، ڈھانچہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، اس کے اوپر پھر کھال چڑھا دی، اس کے اندر روح ڈال دی، وہ پھر زندہ ہو گیا۔ یعنی پوچھا تھا کہ اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے دکھایا کہ یوں زندہ کرتا ہوں، مارنے کے بعد یوں زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، تو یقین نہیں ہے؟ قال بھلا، اللہ کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے، وہ کیفیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیفیت تجھے سمجھاتے ہیں، ایسا کرو کہ تم 4 پرندے پکڑ لو، چاروں پرندوں کو ذبح کرو، اس کا پھر وہ گوشت کا قیمہ بنا دو، آپس کے اندر مکس کر دو۔ اب ظاہر ایک طرف کوا ایک طرف کبوتر ہو، یعنی کہ مختلف قسم کے پرندے ہوں، اب ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک پہاڑ کے اوپر جا کر رکھو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر وہ قیمہ پڑا ہوا ہے، تم کو کبوتر ادھر آؤ، کوا ادھر آؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دکھایا ابراہیم کو کہ دیکھو یہ گوشت تھا، اب کیسے میں نے کوے کا پھر کوے کے اندر ملا دیا، اور کیسے میں نے کبوتر والا پھر کبوتر کے اندر، ان کو الگ کیسے کر دیا، اور تو نے ان کو ذبح کر دیا تھا، قیمہ بنا دیا، کیسے ان کو پھر میں نے زندہ کر دیا، اسی طریقے سے میں زندہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی حضرت زکریا نے پوچھا قال رب انا یکون لی غلام، وہ لڑکا ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں انتہا درجے کا بوڑھا ہوں، خالی بوڑھا بھی نہیں، عتیہ انتہا درجے کا بوڑھا ہوں، ظاہر کہ 120 سال عمر ہو گئی۔ حکماء کہتے ہیں کہ انسان کی جو طبعی عمر ہے وہ 120 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ طبعی عمر سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ یوں سمجھ لیں جس طریقے سے ایک بندے نے گاڑی بنائی اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس گاڑی کو وقت پر اس کا انجن آئل بھی ہو، اس کی ٹائروں کا بھی خیال رکھو، جتنی سیٹیں ہیں اتنے بندے بیٹھاؤ، جتنا وزن اس کے اندر الاؤ ہے اتنا ہی وزن ہو، جتنی سپیڈ بتائی ہے اتنی سپیڈ کے مطابق چلاؤ، جیسا روڈ میں کہتا ہوں کہ ایسے اچھا ہو، ایسا روڈ ہو، کہتا ہے کہ پھر یہ تقریباً 20 سال تک کہیں نہیں جاتی۔ یعنی گاڑی بنانے والے نے بتایا کہ اگر ان شرائط کے مطابق اس کو چلاؤ تو پھر 20 سال تک یہ گاڑی کہیں نہیں جاتی۔ اب اگر وہ پاکستانیوں کے ہاتھ لگ جائے، جیسے رکشے کا حال کیا ہوا ہے، رکشے والا سمجھتا ہے کہ میں ٹرک لے کر پھر رہا ہوں، اس کا بس چلے تو وہ ٹرک کو بھی رکشے کے اندر ڈال کر کہیں نہ کہیں چھوڑنے چلے جائے۔ یعنی کہ ایک رکشے کے آگے ہے کیا؟ موٹر سائیکل ہے نا، تو موٹر سائیکل تو 1-2 بندے کو اٹھا سکتا ہے، لیکن رکشے والے نے 20 بندے بٹھائے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کے بنانے والے نے سوچا ہوگا بھئی ہاں اگر اس طریقے سے اتنا بوجھ ہو تو یہ 10-15 سال نکال لے گا، جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ 6 مہینے بعد ہی پناہ مانگتا ہے، اس کا حلیہ بگڑا ہوتا ہے بیچارے کا۔ تو اسی طریقے سے حکماء کہتے ہیں کہ انسان کی جو طبعی عمر ہے وہ 120 سال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر انسان کھائے پیے سوئے، وقت پر سوئے وقت پر جاگے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ورزش دی ہے اسلامی، الحمدللہ ہماری جو نماز ہے بہترین جسمانی ورزش ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ پڑھے، اور پھر جو جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اس میں اتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ وضو کرتے ہیں ہاتھوں کے جراثیم ختم، کلی کرتے ہیں منہ کے ختم، ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں ناک کے اندر سے ختم، چہرہ دھوتے ہیں چہرے کے اندر نور آتا ہے، جراثیم ختم ہوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، یعنی کہ جو جو ہم یہ عمل دہراتے رہتے ہیں اس کے اندر ہمارے جسمانی طور پر بہت زیادہ فوائد چھپے ہوئے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اگر وہ اپنی نظر کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کر، جائز کاموں کے اندر استعمال کرے، کانوں کو بھی جائز استعمال کرے، زبان کو بھی، ہاتھ پاؤں کو، ان اعضاء کو، اور کھانے بھی احتیاط کے ساتھ کھائے۔ یہ نہیں کہ اگر مفت کی بوتلیں مل جائیں تو پھر 6 اکٹھے پی لے، بھی آج تو مل گئی ہیں بھی مفت والی۔
بے شک بوتل ملے، اس کو شہد بھی کیوں نہ مل جائے، قیمتی سے قیمتی چیز مل جائے، لیکن اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، اس لیے کہ وہ بوتل ہے، اس کی کیا وقت ہے، اگر معدہ خراب ہو گیا تو کروڑ روپے کا بھی نیا نہیں ملتا۔ اپنے جسم کا ہر چیز کا وہ خیال کرتا ہے تو 120 سال تک اس کی نظر ٹھیک رہے گی، اس کے کان ٹھیک رہیں گے، اس کا دل ٹھیک رہے گا، سب کچھ 120 سال تک۔ بنانے والے نے اس کے اندر جو پرزے لگائے ہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ 120 سال تک ہے، لیکن اب 120 سال تک وہ جا رہا ہے، کیسے جائے گا؟ اب آنکھ کو استعمال کرنا تھا مثال کے طور پر، میں مثال دے رہا ہوں، استعمال کرنا تھا 12 گھنٹے اور ہم نے اس کو کر دیا 18 گھنٹے، اور وہ بھی موبائل کے اندر، ٹی وی کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے، پھر آنکھوں نے تو پھر پناہ مانگنی ہے۔ ایک مناسب انداز سے مناسب ہم نے آواز سننی تھی، لیکن اب کانوں کے اندر وہ ہم نے لگا رکھے ہوتے ہیں ہیڈ فون، وہ لگا کے، اور اس کے بعد پھر وہ اتنی آواز جاری ہوتی ہے، کہتے چلو اچھا جی، چلو کوئی اور تو نہیں سن رہا نا، ہم خود ہی سن رہے ہیں، لیکن اس حالت کے اندر اگر کوئی مر بھی جائے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب پھر کانوں کا قصور ہے اگر وقت سے پہلے کان جواب دے جائیں۔ اسی طریقے سے جس انسان کو جو شوق لگ گیا، اس شوق کے اندر کھانے کا، پینے کا، جی مجھے تو فلاں چیز پسند ہے، 24 گھنٹے وہی کھائے گا۔ ظاہر کوئی بھی چیز ہے جب اس کو اعتدال سے ہٹ کر میں استعمال کریں گے، اسے نقصان تو کرنا ہے۔ گوشت ہے تو اس کو مناسب کھانا چاہیے، سبزیاں بھی مناسب کھانی چاہیے۔ اب شہد میں شفا ہے، کوئی بندہ کہتے ہیں میں تو صبح دوپہر شام ایک ایک پاؤ کھاؤں گا، ظاہر سی بات ہے پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ شفا ہے، لیکن کلو کلو کھانے کے اندر تو شفا نہیں ہے، کلو کھانے کے اندر تو موت ہے۔ مناسب ہے 1 چمچ، آدھا چمچ، یہ چمچ کا تیسرا چوتھا حصہ اتنی کھانی چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر بے اعتدالیاں ہو گئی ہیں، ہماری جو غذائیں ہیں وہ متوازن نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی 40 سال سے اوپر ہماری زندگی جاتی ہے، کسی کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں شروع ہو گیا، کسی کے کان میں، آج کل لوگوں کے دانت پہلے ختم ہو جاتے ہیں، دانت جواب دے جاتے ہیں۔ پیدائشی بچے جو چیزیں کھا رہے ہیں، یقین جانے کہ اگر یہی چیزیں بڑے بندے کھانا شروع کر دیں، 1 ہفتے کے بعد یہ روٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن بچوں کو جو روتے ہیں کیا کریں؟ تو بچوں کو جو چیزیں دے رہے ہیں ان کے دانت ختم ہو رہے ہیں، اور جب دانت نہیں ہوں گے بڑے ہو کے وہ کیا کھائیں گے؟ کیا ان کی صحت بنے گی؟ کیا ان کے اوپر جوانی چڑھنی ہے؟ تو اس لیے طبی عمر 120 سال ہے، یعنی اگر کوئی بندہ آج بھی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو 120 سال تک یہ چیزیں کہیں نہیں جاتی۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہڈیاں، اس کا دل، گردے، یہ 120 سال تک فٹ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کے سب نا اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں دیے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ بھی ہونی ہے، اس لیے ان تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہم لگا کر رکھیں اور غلط کاموں کے اندر ان کو استعمال نہ ہونے دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 120 سال حضرت زکریا کی عمر تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ یہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم میاں بیوی جوان ہو جائیں گے تب بچہ ہوگا، یا ایسے بوڑھے رہیں گے اور پھر بھی ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، قال کذالک، ہاں ہوگا، ایسا ہی ہوگا، بچہ تو ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بطور مثال ارشاد فرمایا کہ جب آپ نہیں تھے آپ کو پیدا کر دیا، آج آپ کا بیٹا نہیں ہے اس کو پیدا کر دیں گے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہرحال زکریا پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی نشانی تو ہو، پتہ چلے کہ بھئی میری بیوی امید سے ہو گئی ہے۔ کہ نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ آپ بالکل تندرست ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی زبان ہے، جب کہو اللہ اللہ تو بالکل ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اگر دنیاوی بات کرنی ہے تو زبان بولتی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، اور حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کے بعد اب ہمیں بھی یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور جائز چیز مانگے۔
دعا کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اندر بھلے کی بات بھی ہے، خیر کی بات ہے۔ حدیث پاک میں کہ دعا کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، دعا کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں کہ غیب کی دعا غیب کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ پیٹھ پیچھے ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں میرے لیے دعا تو کر دیں، ایک یہ ہے کہ وہ سویا پڑے اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم جاگ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھی خیر کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جو فرشتہ وہی دعا پہلے اس دعا مانگنے والے کے حق میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ فلاں بندے کو حلال روزی دے، اس کو وسیع رزق عطا فرما، میں نے دعا اس کے لیے کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اصل مومن جو اپنے بھائی کا کتنا خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتہ بھیجا، اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ پہلے اس کو حلال رزق دے، اس کو وسیع رزق عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک فرشتہ بھیج دیا اور اس کی ڈیوٹی بھی یہی لگا دی کہ دعا کرنی ہے، اس کی دعا رد کرے گا؟ اچھا کتنی مزے کی بات ہے کہ جب ہم نے کسی کے لیے دعا کی، ہماری زبان تو پاک نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے بدلے میں جو اللہ نے جس فرشتے کو حکم دیا ہمارے لیے دعا کرنے کا، اس کی تو زبان پاک ہے، وہ تو معصوم ہے، یعنی کہ ہماری دعا کسی اور کے حق میں حقیقتاً اس سے زیادہ بہتر ہمارے اپنے حق میں قبول ہو رہی ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کے اندر بخل نہ کریں، وسعت ظرفی کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ ہم نے تو صرف مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے ان کو بھی دینا ہے اور ان سے زیادہ ہمیں دینا ہے، کیونکہ فرشتے ہمارے حق میں وہی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دعا کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے، اور بالخصوص ہمارے وہ مسلمان بھائی ہماری بہنیں جو کسی بھی مشکل کے اندر ہیں، جیسے کہ وہ ہماری بہن عافیہ صدیقی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف یہی قصور ہے کہ وہ ایمان والی ہیں، باحیا ہیں الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے ہمارے کتنے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ جو ناحق جیلوں کے اندر ہیں، ہم ان کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ہم تو بڑے کمزور ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ان دعاؤں کا ثمر جو ہمیں اللہ کی جانب سے ملے گا وہ بہت زبردست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ دیکھو ان کے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ دعا کر لیں، انہوں نے اپنا حق استعمال کر لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر پھر جو نوازے گا ہمارے سوچ سے زیادہ ہوگا۔ تو دیکھو 120 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اگر زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، تو آج کے دور کے اندر وہ لوگ جن کی اولادیں نہیں ہیں اور وہ 2-4 سال یا 5-10 سال شادی کو گزرتے ہیں تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس دعا سے سبق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انسان بیمار ہے، بے شک بوڑھا ہے، ضعیف ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تو لا علاج مریض ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی بھی لا علاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔